الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اسلام چینل اردو کے پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہے بندہ کا یہ موضوع ہوگا ربیع الاول کی روشنی میں بھی کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب و روز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے اوقات کیسے گزرتے تھے دعاؤں کی روشنی میں، ان میں دعاؤں کو بھی جو ہے خصوصاً ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی روزانہ کی کیسی گزرتی ہے، مختصراً آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کیے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ایسے شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کے موافق یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اس آیت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات تہجد میں گزارتے تھے، اور تہجد میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز سے فارغ ہو کے تھوڑی دیر لیتے ہوئے تھے۔ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز، اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کی آواز، فجر کی اذان کی آواز سنتے ہیں، سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا جواب دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اذان جو کہ اہتمام کریں۔ ہمارے قریب کی مسجدیں ہیں، ان کے ریڈیو سسٹم ہے، یا جیسے ٹی وی چینل ہے، اسی طرح جو ہے اسلام چینل کے اذان کی آواز آتی ہے، اسی طرح ریڈیو کی ہے۔ تو سب سے بہتر تو اپنے محلے کی مسجد کی جو ہے اذان کی آواز کے لیے ریڈیو سسٹم جو ہوتا ہے ان کو جو ہے رکھیں، ہر اذان کی آواز سنیں، بچوں کو بھی سنوائیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ بچوں کو کہیں جب اذان کی آواز آتی ہے تو ہم خاموش ہو کر اذان کی آواز سنتے ہیں، سبحان اللہ، اور اذان کے ہر الفاظ کا کیسے جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر جب مؤذن کہتے ہیں تو اللہ اکبر جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جب مؤذن کے ہر جملے کے ہر الفاظ کے جو ہے ہم جواب دیں گے۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہہ کر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، ہم ان کا جواب دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ان کا جواب دیں گے، اسی کو تکرار کر کے۔ ہاں، جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح مؤذن پڑھتے ہیں تو اس وقت کیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بچوں کو بھی ہم اپنا بھی معمول بنائیں، بچوں کو بھی۔ اور اذان کے بعد جب اذان ختم ہوتے ہیں، اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھوائیں، اس کے بعد سمجھائیں، خود بھی اپنے آپ کو جو ہے اس بات کا اہتمام کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اذان کا انتظار کرتے، جب کوئی ضروری مسئلہ، کوئی دینی یا دنیاوی کوئی ضرورت پیش آتے تو اذان کا انتظار کرتے، ہر اگلے اذان آئے گا، نماز کی اذان ہوگی تو اس وقت اذان کو جو ہے اذان کی آواز کو سنتے، جواب دیتے، اذان کے بعد کی دعا پڑھ کے دعائیں کرتے تھے، کیونکہ اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام اپنے ضرورت حاجت کو جب پیش آتے تو اذان کا انتظار کرتے تھے۔ ہماری کتنی حاجتیں ہیں، کتنے جو ہے ضرورتیں ہیں ہماری، لیکن ہم جو ہے اذان کے بعد کے دعا کے وقت کو ہم جو ہے ضائع کر دیتے ہیں۔ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یعنی صحابہ کرام دنیا کے عظیم ترین جو ہے شخصیتیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اس وقت کے قدر کو پتہ ہے کہ اس سے جو ہے اذان کے بعد کی جو وقت ہے اس میں جو دعاؤں کی قبولیت کی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے دعائیں قبول فرماتے ہیں، اس وجہ سے اپنی ضرورت کو، اپنی حاجات کوئی پیش آتے تو اذان کا انتظار کرتے، اذان کی دعا کے بعد جو ہے اذان کے بعد اپنے حاجات کو اللہ سے مانگتے تھے، سبحان اللہ۔ اور ہم کتنی اذانیں ہم نے سنے ہیں، اور ہم نے اپنی اذان کے جواب دینے سے بھی ہم محروم، اذان کے جواب دینے کے اتنے ثواب، اس کے بعد جو ہے اذان کے بعد اپنے حاجات کی اللہ سے دعائیں مانگنا، سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جو ہے تہجد پڑھ کے آرام فرما رہے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز سنتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے اور دعائیں پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا پڑھتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو زندہ کیا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سونا بھی یہ بھی چھوٹی سی موت ہے، بعض مرتبہ سوتے ہیں دوبارہ اٹھتے نہیں۔ ایسے بہت سے واقعات یہاں پر ہوئے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی کے جو ہے ان کی بھتیجی وہاں پاکستان گئی ہوئی تھی اور وہاں سوئی ہوئی تھی، صبح کو اٹھی نہیں۔ اسی طرح ہمارے
محلے کے اندر ایک 18 سال کے نوجوان سویا ہوا تھا اور صبح کو اٹھایا تو اٹھا نہیں، یعنی انتقال ہو چکے۔ یہ ویسے نیند یہ چھوٹی سی موت ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، تو یعنی سبحان اللہ، تو یہ دعا پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو زندہ کیا، بعد ما اماتنا، ہماری موت کے بعد، یعنی ہم تھوڑی دیر کے لیے سوئے، یہ بھی موت ہے، موت کی یاد دہانی ہے۔ اس وجہ سے سونے کے وقت جو ہے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ سے تعلق قائم کرایا جاتا ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے جب صبح کو انسان اٹھتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، شیطان آتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے مأمور بنے، میرے حکم کے موافق یہ پورا دن ان کا چلے، تو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور فرشتہ یہ ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کے موافق تمہارا دن گزر جائے۔ تو اس وقت بندہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو شیطان بھاگ جائیں گے۔ سبحان اللہ، صبح کو اٹھتے ہیں، اللہ سے تعلق قائم کر لیا، یہ کوئی محروم ہو سکتا؟ اللہ سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو یہ بندہ، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ان پر فضل فرماتا ہے، دیکھو یہ میرا بندہ اٹھتے ہی میرے ساتھ تعلق قائم کر لیا، سبحان اللہ، میرے ساتھ تعلق قائم کر لیا، انہوں نے یہ دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو احیانا، ہم کو زندہ کیا ہماری موت کے بعد، یعنی تھوڑی دیر سونا بھی یہ بھی چھوٹی سی موت ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ تو سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھا، اور اس دعا کے اندر بھی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی تعریف ہو گئی کہ اللہ نے ہمیں نیند عطا فرمایا۔ بہت سے لوگ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، بہت سے ایسے ہیں، ایک خاتون تھی جن کے 40 سال نیند نہیں آئی، 40 سال، نہ دن کو نہ رات کو، کیسے گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر! ہمارا ایک رات میں چند جو ہے گھنٹے ہماری نیند کم ہو جائے تو ہمارا پورا دن کیسے گزرتے ہیں؟ 40 دن، 40 سال تک ان کو نیند نہیں آئی۔ نیند آنا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہمیں خبر بھی نہیں۔ ہمیں اللہ کی نعمتیں جب ہمیں آسانی سے مل جاتی ہیں، ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں، جب وہ نعمتیں محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک ملینر خاتون تھا یو کے کے اندر، انگلینڈ کے اندر، جو ہے بہت بڑے کمپنی کے مالک بھی ہیں، اور ان کے اپنے پرائیویٹ جیٹ ہوتے ہیں، پرائیویٹ ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں، وہ پورا جو ہے اپنی زندگی اس طرح گزارتے تھے۔ کینسر ہو گیا۔ دیکھو صحت اور عافیت، نیند کا آنا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کینسر ہو گیا، بہت سخت جو ہے، اللہ تعالی ہم سب کو تمام مہلک بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ بیماری نے اس پر جو ہے پورا حملہ اور وار کر دیا۔ تو وہ خاتون سے انٹرویو کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ میری تمام دولت چلی جائے، میں افریقہ کے ایک غریب خاندان جس کو کبھی کھانے ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، اس خاندان کا ایک فرد بن جاؤں مجھے پسند ہے، کیونکہ صحت کے ساتھ وہ زندگی گزرے گا۔ اللہ اکبر! ہمیں تو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ہم نے کبھی شکر کیا؟ ہر نعمت کے شکر کرنے کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ شکر کرنے سے اللہ کی جو ہے برائی میں بڑھ جائے گا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عظیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے ذات اقدس تو اونچے ہیں۔ ہمارے نہ تعریف، پورے دنیا کے لوگ مل کر اللہ کی تعریف کریں، پوری دنیا کے ہر وقت عبادت کرتے رکھیں، اللہ کی برائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو ہمارا فائدہ ہے۔ ہم جتنے شکر کریں گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم شکر کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو نیند کتنی بڑی نعمت ہے، جن کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہے، راتوں کو اس طرف مر کے زندگی گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے۔ ان کا کیا حال ہوتا ہوگا
کتنی بڑی نعمت، ہم نے کبھی سوچا ہے اللہ نے کیا کیا نعمتوں سے بالکل فریش ہو کر، بالکل تازہ دم ہو کر ہم صبح کو اٹھتے تو کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی جب اٹھا تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب یہ دعا پڑھنے کے بعد جب استنجے کی ضرورت ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی امت کو دکھاتے تھے، خود عمل کر کے دکھاتے تھے کہ اگر تم اللہ کے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا کہ اگر آپ کہہ دیجئے اے میری امتی، اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، تم لوگ میری اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرما دیں گے۔ جب اللہ محبت فرما دیتے ہیں، دنیا کیا ہے آخرت بھی سب ہمارا ہی ہو جاتا ہے، ہمارے تمام جو ہے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوبوں کا یہ حال ہوتا ہے، جب ہم اللہ کے محبوب بنا لیں، سر سے لے کر پیر تک نبی کی سنتوں پر عمل کر کے، نبی کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کر کے، اپنے گھر میں بھی اس کا اہتمام کر کے۔ اللہ اکبر، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے بن جاتے ہیں تو اللہ اس کے لیے بن جاتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، ہمارے اکابرین میں سے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ انگلینڈ کے سفر کے لیے حضرت کو بلایا گیا تو حضرت نے کہا میرے لیے مشکل ہے، اتنے لمبے سفر جن سے میری نمازوں کے مسئلے ہوں میں نہیں جا سکتا، لیکن شاگردوں نے عرض کیا آپ کے قدم مبارک رکھیں گے، آپ کی دعائیں ہوگی تو اس ملک کے اندر بھی ہدایت کے جو ہے آثار نمایاں ہوں گے، آپ تشریف لے آئیں۔ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، محبوب بندے ہوتے ہیں، تو ان کو بلایا گیا لیکن منع کر رہے تھے، بالآخر بڑا مجبور کیا گیا، پھر حضرت جو ہے تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ سے، جدہ سے جو ہے لندن کا سفر تو 6-7 گھنٹے کا سفر ہوگا، تو وہاں پر ایک نماز کا ٹائم آ رہا تھا، ایک نماز کا ٹائم تھا، وہ تو وضو رکھ دیا، تو نماز ایک دوسری نماز اس کے لیے وضو اور استنجا خانے میں وضو کرنا بھی مشکل، تو سبحان اللہ حضرت بہت فکر فرما رہے تھے کیا کریں، نماز کا جو ہے ٹائم چلا جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ ان کے لیے۔ ابھی نماز کے ٹائم جو ہے جانے کو ہے، قضا ہونے کے لیے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ اس وقت شاگردوں نے دیکھا حضرت جو ہے اپنے جو ہے سر مبارک نیچے جھکا دیا، اللہ کی طرف توجہ کر دیا۔ پائلٹ کی آواز آتی ہے کہ ہمارے کچھ مسئلے ہو گئے ہیں، ہمیں جو ہے راستے میں کسی جگہ پر ہمیں ہمارے پلین کو اتارنا پڑے گا، اور وہاں پر جو ہے لاؤنج کے اندر جا کر آپ سب کو تھوڑی دیر جا کے رہنا پڑے گا۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کیا، حضرت نے یہاں اللہ کی طرف توجہ کر دیا، فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پلین کو اتار دیا۔ سبحان اللہ، کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، سبحان اللہ۔ وہاں پر گیا تو پلین اتارا، پلین سے لوگوں کو اتارا، لاؤنج کے اندر جا کے رکھ دیا، سبحان اللہ۔ اور وہاں پر حضرت نے اچھی طرح نماز وضو کیا، استنجا کیا، نماز پڑھا۔ کیسے اللہ کے ساتھ انہوں نے کلام کر دیا اللہ والے پتہ نہیں۔ پلین بھی جو آسمان پر جا رہے ہیں، فضا میں جا رہے ہیں، وہ بھی نیچے اترنا پڑا، سبحان اللہ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، جو اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، کہہ دو
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب تم بن جاؤ گے۔ دیکھو ہم ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، ہم ان کو گندی جگہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم سنت کے موافق جاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں ٹوائلٹ میں اندر جانے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بائیں پیر سے جو ہے اندر داخل ہوتے ہیں، یہ دعا بھی عجیب ہے۔ یہ دیکھو ٹوائلٹ میں ہم جا رہے ہیں لیکن اللہ کے محبوب بن گئے، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق ہم جو ہے ٹوائلٹ میں گیا تو فرمایا تم میری اتباع کرو گے، کہہ دو کہ اتباع کرو میری، تم اللہ کے محبوب۔ ہم ٹوائلٹ میں ہیں لیکن اللہ کے محبوب بنے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسی جو ہے خوبصورت مذہب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانہ میں تشریف لے، استنجا کے لیے ضرورت پڑے تو تشریف لے جاتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ بے شک میں اعوذ بک، آپ سے پناہ مانگتا ہوں، خبیث نر اور مادہ شیاطین سے، سبحان اللہ۔ استنجا کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی جسمانی طور پر بھی حفاظت فرماتے ہیں، روحانی طور پر بھی۔ کبھی جسمانی طور پر بھی جنات ہمیں اٹیک کر سکتے ہیں اور ایسے ہوا بھی ہیں، اور بعض مرتبہ روحانی طور پر دل کے اندر طرح طرح کے خیالات بعض مرتبہ خطرے ڈال دیتے ہیں۔ استنجا خانے میں انسان کو کوئی یعنی اننون قسم کے، یعنی اس کو بتا نہیں سکتا، اس قسم کے جو ہے خطرے انسان کو محسوس ہو رہا ہے، لوگوں کو یہ جو ہے تجربہ کی بات ہوگی۔ تو جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی شیاطین کے جسمانی اٹک سے بھی حفاظت فرماتے ہیں، روحانی۔ اور بعض مرتبہ لوگ جو جادو کرتے ہیں اس جادو کے اثرات زیادہ تر جو ہے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جب ہم ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ رہتے ہیں تو نہ جادو کا بھی اثر پڑے گا، نہ کوئی شیاطین کے جو ہے ہمارے اوپر اثر پڑیں گے۔ تو محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جب فجر کے وقت تہجد پڑھ کے آرام فرماتے، فجر کی اذان ہوتی، دعا پڑھتے، پھر استنجے کی ضرورت پڑتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے اور استنجے کی دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر استنجا فرما کر استنجا سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، غفرانک غفرانک، سبحان اللہ۔ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہے زبانی طور پر دل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو ذکر کرتے تھے دل سے، لیکن زبانی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ذکر رک گیا تھا، اس وجہ سے اللہ سے جو ہے غفران کا، اللہ سے مغفرت معافی مانگ رہے تھے، سبحان اللہ۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ہر وقت گناہوں کا سوچتے ہیں یا گناہوں کی بات کرتے ہیں اور کبھی ہم غفران کا، اللہ سے مغفرت مانگتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر زبانی ذکر رک گئے تو غفران کا، اللہ سے جو ہے معافی مانگ رہے تھے، اللہ اکبر۔ جس کے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، اس کے باوجود استنجا میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر زبانی جو ہے ذکر رک گئے تو غفران کا، اللہ اکبر، اللہ سے مغفرت مانگ رہے تھے۔ پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم انی غفرانک الحمدللہ الذی اذہب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اذہبا، دور فرما دیا مجھ سے گندگی کو، اللہ وعافانی، اور مجھے عافیت دے دی، اللہ اکبر۔ استنجا ہو جانا، آسانی سے ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن حضرات کو استنجے میں تکلیف ہوتی ہے ان سے جا کے پوچھیں
پائپ لگانا پڑتا ہے استنجے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام مہلک بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ جن کو جو ہے کڈنی کا پرابلم ہوتا ہے، استنجے کا پرابلم ہوتا ہے، ایک مرتبہ استنجا جانے کے لیے گھنٹے لگتے ہیں، اللہ سبحانہ ان کو جا کے پوچھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے گندگی جو ہے ہمارے بدن سے نکال دیا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ کڈنی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ تمام اعضاء کو صحیح سلامت رکھیں۔ اللہ اکبر، تمام اعضاء ہمارے کتنی، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، یہ دعا پڑھتے غفرانک۔ تو مزید اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے دن کے کیا معمول ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے کیسے تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا دعائیں پڑھتے تھے، کس طرح صحابہ سے ملتے تھے، انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد آپ کو عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام چینل اردو کے پروگرام جو ہے رحمان کی رحمت، اس میں بندہ حاضر ہے اور آپ سوالات بھی پیش کر سکتے ہیں۔ پہلے سیشن کے اندر جو عرض کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے گزرتے دعاؤں کی روشنی میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے، اس کو جو ہے شروع میں پہلے سیشن میں عرض کیا گیا۔ آپ اپنے سوالات بھی پیش فرما سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا پہلے جو ہے پہلی نشست میں، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کے تھوڑی دیر لیتے رہتے، اذان کی آواز سن کر اٹھ جاتے، پھر جو ہے دعا پڑھتے، دعا کے بعد مسواک کرتے، وضو کی ضرورت ہو تو وضو فرماتے، استنجے کی ضرورت ہو تو استنجا کرتے، اور دعائیں جو میں نے عرض کیا ان میں یہ دعا عرض کر رہا تھا، استنجے سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھتے غفرانک۔ تھوڑی دیر استنجے میں گیا اور زبانی ذکر سے تھوڑی دیر رک گیا، حالانکہ دل سے تو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر، لیکن زبانی ذکر تھوڑی دیر رک جانے پر اللہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ اور ہم ہر وقت گناہ کی باتیں کر کے، گناہ کے خیالات دل میں بھی خیالات کر کے، کبھی اللہ سے معافی مانگنے کے جو ہے توفیق ہوتی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبانی ذکر رک جانے پر اللہ کے واپس استنجا سے فارغ ہونے کے بعد غفرانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے مغفرت طلب فرما رہے تھے، جس کے تمام اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے۔ وہ غفرانک کہہ کر ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے لقمان حکیم جو ہے، حضرت لقمان حکیم علیہ السلام، جن کی حکمت اتنی، اللہ نے ان کو حکمتوں سے نوازا، ان کے نام سے الگ ایک سورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا، سورۃ لقمان۔ اپنے بیٹے سے یہ فرماتے کہ ہر وقت یا بیٹے اللہم اغفر لی کہہ دیا کرو، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ پتہ نہیں کس وقت اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اس وقت تمہاری اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما، یہ دعا قبول ہو جائے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجے سے بھی فارغ ہوتے، غفرانک مغفرت مانگ رہے تھے، پھر یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الحمدللہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے جو ہے یہ تکلیف دہ چیز کو دور فرمایا، وعافانی، عافیت کی زندگی دی۔ اللہ اکبر۔ استنجے آرام کے ساتھ ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کو استنجے کی تکلیف ہوتی ہے ان کو ہی خبر ہوتی، وہ زور زور سے آوازیں لگا رہے ہوتے تھے، اور جو ہے تکلیف کی آوازیں آتی۔ اللہ ہمیں حفاظت فرمائے۔ یہ کڈنی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔
ایک عالم دین نے ایک ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اتنے سائنس اور ٹیکنالوجی اور اتنی ترقی ہو گئی، کیوں آپ حضرات جو ہے ایک نقلی جو ہے کڈنی نہ بنا لیتے، کڈنی کیوں نقلی نہ بنا لیتے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا کرنا بہت مشکل ہے، اور جو ہے بہت مشکل ہے، اگر ہزاروں لاکھوں ملین بلین خرچ کر کے بنا بھی دے تو وہاں پر ایک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چھلنی رکھا ہوا ہے اندر میں، کڈنی کے اندر، اور چھلنی اور وہ ایک جو ہے میٹر رکھا ہوا ہے، کتنے کھانا رکھنا ہے اور کتنا کھانا باہر نکالنا ہے، وہ کڈنی فیصلہ کرتا ہے بدن کے لیے کتنے فائدہ مند ہے اور کتنے صحت مند ہے، کتنے مضر ہے، مضر اشیاء کو جو ہے نکالیں، یہ کڈنی فیصلہ کرتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کی جو تھرمومیٹر جو کڈنی کے اندر لگا ہوا ہے ہم نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اس کے بعد وضو کی ضرورت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، مسواک فرماتے، پھر جو ہے فجر کی دو سنت ادا فرماتے۔ یہ فجر کی 2 سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں ان سے بہتر ہے، یعنی ان سے زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی فجر کی 2 سنت پڑھ لینے سے آدمی دنیا کے سب سے زیادہ مالدار بن جاتے ہیں، دنیا آخرت کے تمام نعمتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیونکہ دنیا میں جو چیزیں ہیں ان سے بھی بہتر، زیادہ ویلیو والا فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بلینر کون ہے، لیکن 2 سنت پڑھ لینے سے آپ سب سے زیادہ بلینر بن جائے گا۔ سبحان اللہ! اللہ اکبر! فجر کی 2 سنت ادا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے، تھوڑی دیر لیتے رہتے۔ جب تمام صحابہ جمع ہوتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عجیب منظر ہوگا وہ! اللہ اکبر! اللہ اکبر! حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے، پھر یہ عرض کرتے الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز یا رسول اللہ، صلاۃ ریڈی ہیں اے اللہ کے رسول۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے، یہ دعا پڑھتے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا ہر وقت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو ہم روزانہ مشغول، ہم کہتے ہیں بیزی لائف میں ہم کیسے اللہ سے تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ یہ مسنون دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر وقت اللہ سے تم تعلق جوڑے رہتے ہو تو اللہ کے محبوب بنے رہتے ہو، تمہارے ہر کام کے اندر برکتیں اللہ عطا فرما دیں گے، ہر وقت اللہ کی مدد شامل حال ہوگی ان دعاؤں کے پڑھنے سے۔ ان دعاؤں کے پڑھنے سے نہ اللہ تعالیٰ کو تو اللہ کی بزرگی میں تو بھرائی نہیں آ جائے گی، ضرورت نہیں ہے، اللہ تو عظیم ہے۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ مجھ ارشد ملک بول رہا ہوں ایلفٹ سے۔ جی ماشاءاللہ، ارشد بھائی خیریت ہیں؟ ارشد ملک صاحب، ٹی وی آن کیا تو آپ کو دیکھا تو دل خوش ہو گیا مفتی صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی ماشاءاللہ، قرت اتنی پیاری ہے، تو بس ایک ہی سوال ہے آپ سے کہ آپ تھوڑی سی قرت سنا دیجیے، آپ کی ماشاءاللہ اتنی پیاری کہ دل بہل جاتا ہے۔ جی ہاں، پہلی نشست میں تو کافی سنایا ہے انشاءاللہ۔ جی میں نے ایکچولی آن ہی ابھی کیا تو مجھے پتا چلا ایک دم آپ تشریف فرمایا، تو میں نے کہا ایک ریکویسٹ کر دیں آپ سے۔ جی ہاں انشاءاللہ۔ آپ کا کوئی سوال بھی ہے؟ سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ ذکر میں سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ کون سا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، میں اس کو جو ہے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، ہمیں بھی، تمام ناظرین کو عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو سبحان اللہ، ہمارے ارشد ملک صاحب جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ جو ہے ذکر میں سب سے افضل کون سا ذکر ہے؟ سب سے افضل ذکر تو بار بار جو ہے احادیث میں ذکر فرمایا گیا کہ لا الہ الا اللہ، اور ہم توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں، لا الہ الا اللہ، یعنی اس تصور کے ساتھ پڑھیں لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی الا اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز کو میرے دل سے نکال دیا، اس تصور کے ساتھ پڑھیں لا الہ
الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو میرے ذہن سے نکال دیا، ہر چیز کی برائی میرے ذہن سے نکل گئے، الا اللہ، مگر اللہ، اللہ کی برائی میرے دل میں ہے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ یہ مسنون دعائیں ہیں، یہ سب سے بہتر اللہ سے تعلق کرنے کے، یعنی موقع محل کے اعتبار سے وہ میں عرض کر کیے دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں برلے سے۔ برنلی سے، ماشاءاللہ۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ میرے یہ پتہ کرے بیٹا کہ زیادہ لوگ آج کل یہ بات کہتے نا کہ کون فوت ہو گئے اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھے، نفل نہیں پڑھے نا، یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ انتقال ہو جائے تو نفل نماز نہیں پڑھنی، کیا مطلب؟ میرے خاون فوت ہو گئے اس کی وجہ سے میں نفل کر دینا نا، زیادہ لوگ مجھ سے بتا دیا نا جی فرمائیے۔ جی وہی نماز کے ثواب اس کی نہیں مل گئے نا۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب نفل نماز پڑھ کے ثواب پہنچانا کیسا ہے، یہ؟ جی جی۔ اچھا، یہ آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، تو آپ جو ہے نفلی یعنی اعمال تو جو بھی ہیں نفلی اعمال جیسے یعنی وہ اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کے ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ثواب جو ہے آپ جو ہے جیسے اسی سب سے بہترین تو یہ جیسے ہم نفلی جیسے ہے نا ہم عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے ثواب پہنچاتے ہیں، اسی طرح نفلی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور اس کے ثواب کو ہم جو ہے اب مرحوم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو ثواب کو آپ کو ملتا ہے، لیکن آپ اس کا ثواب جو ہے مرحوم کو پہنچا دیتے ہیں، تو مرحوم کو بھی وہ ثواب پہنچ جائے گا اور آپ کو بھی جو ہے پورا ثواب ملے گا۔ جیسے سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھنے سے بعض احادیث میں آیا ہے کہ 10 مرتبہ قرآن کریم کے ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں لیکن اس کا ثواب آپ مرحوم کو پہنچاتے ہیں، تو ثواب تو آپ کو پورا ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ مرحوم کے لیے بھی جو ہے تو یہ ثابت ہیں، یہ احادیث سے ثابت ہیں۔ جیسے جو ہے ایسے بہت سے جیسے ایک نے آ کر عرض کیا کہ میرے والد صاحب نے حج نہیں کیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی ان کی طرف سے آپ حج ادا کرو۔ تو بہت سے اعمال ہم جو ہے کریں اور اس کے ثواب تو آپ کو ملتے ہیں، لیکن یہ ثواب جو ہے آپ جو ہے مرحوم تک پہنچائیں گے، انشاءاللہ تعالی ثواب پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں برمنگھم سے بول رہی ہوں۔ جی ہاں بھائی صاحب، میں نے پوچھنا ہے اوابین جو ہوتے ہیں جی مغرب کے، جی وہ 6 پڑھ سکتا ہے، 2 بھی انسان پڑھ سکتا ہے یا 4 پڑھ سکتا ہے یا پورے 6 ہی پڑھنے چاہیے؟ اچھا، میں اس کے اوپر جو ہے روشنی ڈالتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہماری بہن کہہ رہی ہیں کہ اوابین کی نماز ہے، الحمدللہ اس دور میں نفل نمازوں کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم فرض کے لیے جو ہے اہتمام ختم ہو رہے ہیں، اس دور میں نفل نمازوں کے اہتمام کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو ہے نوافل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اوابین کے لیے یہ ہے کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ پہلے سنتیں جو ہے مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد 6 الگ اوابین کی پڑھیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو جنت کے اندر محل تیار ہوتے ہیں اور اس کے تمام گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ان احادیث کے بنا پر یہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو ٹائم نہ ہو یہ بھی کر سکتے ہیں، 2 سنت پڑھیں، اس کے بعد 2 نفل اور اس کے بعد اور 2 نفل، یعنی مغرب کے فرض کے بعد
پورا ملا کے اور 6 پڑھ لیں تو پھر بھی اوابین کا ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرما دیں گے۔ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل جو ہے، کیونکہ فرض میں اگر کوتاہی ہے تو جو ہے نا نوافل وغیرہ کے ذریعے اس کو پوری کی جاتی ہے۔ ہمارے فرض نمازوں کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، ہمیں اوابین۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے، یا رسول اللہ جنت میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کی کثرت کرو، سجدے کی کثرت سے تم میرے ساتھ جنت میں ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی سجدے کی کثرت کا مطلب فرض نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، واجبات ہم پڑھتے ہی ہیں، سنت مؤکدہ تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن نوافل کی بھی کثرت کرنے سے یہ سجدے کی کثرت ہوگی۔ سجدے کی کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت جو ہے انشاءاللہ تعالی نصیب ہوگا جنت میں انشاءاللہ تعالی۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی 2 سنتیں پڑھتے، اور فجر کی 2 سنتیں جو ہے دنیا اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں، جو قیمتی چیزیں ہیں، دنیا کے تمام اسباب ہے، سامان ہے، مال و دولت ہے، سب سے زیادہ قیمتی فجر کی 2 سنت، یعنی فجر کی 2 سنت پڑھنے سے آپ دنیا کے سب سے بڑے بلینر بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنت پڑھتے، پھر لیتے رہتے، سب جو صحابہ جمع ہو جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے اور یہ عرض کرتے الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز ریڈی ہے یا رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے یہ دعا پڑھ کے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ، اس دعا پڑھ لینے سے گھر سے نکلنے سے واپس آنے تک اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق بھی جڑ گئے اور ایک طرف حفاظت ہو گئے، ایکسیڈنٹ وغیرہ سے بھی محفوظ ہو گئے۔ سبحان اللہ، آج تو دن دھارے بھی اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، ہمیں دعائیں پڑھ کے نکل، آج کل بعض ویڈیو بھی نظر آ رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، خصوصاً ہمارے ایشین کمیونٹی میں، کیونکہ قیمتی جو ہے چیزیں ہار وغیرہ پہن کے نکلنے سے جو ہے نا احتراز کریں، اکیلے جہاں پر کوائٹ جگہ ہو دعائیں پڑھ کے نکلیں۔ دن دھارے کے اندر جو ہے ہار وغیرہ لوٹ لیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، یہ دعا پڑھ کے نکلیں، حفاظت کی دعائیں بسم اللہ الذی لا یضر، یقین کے ساتھ پڑھ کے نکلیں، اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ جی ہاں، آپ کا سوال؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آیا ساکس جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے؟ مطلب اگر وہ پاؤں دھونے میں، نماز کے لیے پاؤں دھونے میں تکلیف ہونا تو کیا ہم جرابوں پہ مسح کر سکتے ہیں؟ اچھا، یعنی پاؤں دھونے میں مسئلہ ہو تو یعنی اس پر مسح کر سکے۔ اگر آپ کو پاؤں دھونے کے جو ہے کے اندر مسئلہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ جو ہے چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، چمڑے کے موزے، چمڑے کا موزہ حدیث میں چمڑے کے موزے پر، کیونکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے پاؤں دھونے کا ہی حکم فرمایا، پاؤں دھونا ہی ہے۔ ہاں، اگر کسی کو پاؤں دھونے میں جیسے پاؤں میں زخمی ہو گیا، دھو نہیں سکتے، تو جو ہے اس زخم کے اوپر مسح کریں گے۔ اگر پٹی باندھا ہوا ہے تو اس کے اوپر مسح کریں گے، لیکن کوئی زخم نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، صرف جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر میں مزید جو ہے روشنی میں اس کے اوپر عرض کروں گا، آپ منتظر رہیے۔ نیکسٹ کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں وعلیکم السلام، آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں الفورٹ سے بول رہی ہوں۔ الفورٹ سے؟ جی جی۔ اچھا جی، آپ کا سوال؟ جی مفتی صاحب، میں نا نماز میں جو نفل پڑھتی ہوں نا، جب کہ ظہر کے نفل پڑھے، ظہر میں پڑھے اور مغرب میں پڑھے، عشاء میں پڑھے، وہ میں کافی عرصے سے
نفل پڑھ کے نا، تو جب میں دعا کرتی ہوں، دعا میں مطلب اپنے نبی پاک کو بخش دیتی ہوں، وہی جو نماز کے نفل ہوتے ہیں وہ بخشتی ہوں، اور اپنے والد اور والدہ صاحبہ کو بخش دیتی ہوں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے۔ اچھا، تو کیا یہ میں صحیح کرتی ہوں؟ پلیز میں جب فون رکھوں تو مجھے صحیح طرح اس کا جواب دیں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مطلب سم ٹائم سوکسیں پہنی ہوتی ہیں، جیسے کہ موٹی سوکسیں ہوتی ہیں، اور میں اس میں وضو کر لیتی ہوں، تو کیا یہ بھی صحیح ہے؟ پلیز نہیں میں جب فون رکھتی ہوں تو پھر نہیں، آپ دوبارہ یہ دوسرا سوال جو ہے نا آپ رپیٹ فرمائیے۔ جی، جب میں وضو کرتی ہوں نا، اچھا، تو میں پاؤں میں جرابیں جب پہنی ہوتی ہیں نا، موٹی جرابیں ہوتی ہیں، یعنی جو عام جراب ہوتے ہیں جو، جی جی جی، اچھا جی، جی وہ پہنی ہوتی ہیں، تو اس میں کئی دفعہ میں وضو کر لیتی ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی مسا کر لیتی ہیں اس کے اوپر؟ جی جی جی، اچھا اچھا، چلو ٹھیک ہے، اس کے انشاءاللہ اس کے اوپر میں روشنی ڈالتا ہوں۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کہاں سے آپ بول رہی ہیں؟ صاحب، میں اکثر آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے آج سوچا کہ میں بھی ایک سوال پوچھ لوں۔ جی ہاں، آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں برمنگھم سے بول رہی ہوں۔ جی ہاں، ماشاءاللہ۔ تو میرے دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ایک تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو نفل ہیں وہ تو ہم نے یہ سنا ہوا تھا کہ وہ بین شام کے مغرب کے وقت 6 میں پڑھتی ہوں، تو وہ کون سے وقت میں اور نفل پڑھے جاتے ہیں؟ اچھا، اور بھی نوافل کون سے ہیں؟ یعنی اب یہ ویسے نفل نہیں ہے، ویسے نفل جو لوگ کچھ کہتے ہیں 12 پڑھتی ہوں صبح کے اثر میں، جیسے تو میں نے سوچا کہ میں سے آپ سے معلومات کروں کہ وہ کون سے وقت میں اور کون سی نماز میں پڑھنا چاہیے۔ تو دوسری سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے تو وہ شادی کے لیے مانتا نہیں ہے، تو میں کہتی ہوں کہ آپ کچھ مجھے وظیفہ بتائیں تو میں کچھ کروں۔ اچھا، ٹھیک ہے، مہربانی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جیسے پہلے یہ ہماری بہن نے جو ہے سوال کیا کہ جو ہے عام موضوعوں کے اوپر ہم مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھو، وہ تو ایک ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا یہ زخم وغیرہ ہو تو اس کے اوپر مسح کرنا، یعنی زخم اگر ہے تو زخم کو جو ہے دھو نہیں سکتے تو زخم کے اوپر مسح کر دو، اگر پٹی باندھتا ہے تو پٹی کے اوپر مسح کر دو۔ یہ تو جب کسی کو زخم لگا ہوا ہے، کوئی ایسے عام درد ہے، یعنی پاؤں میں درد ہے یا سردی کی وجہ سے ہے یا کوئی اور عذر ہے اور کوئی زخم وغیرہ نہیں ہے، تو عام موضع پر مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے 4 اعضاء کا ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اللہ کا حکم یہ فرمایا کہ تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اسی طرح جو ہے دونوں ہاتھوں کو جو ہے کوہنیوں سمیت دھوئیں، اور اسی طرح سر کے مسح کا حکم ہے، اور پیروں کو دھونے کا حکم ہے۔ اللہ نے پیروں کو دھونے کا حکم فرمایا، تو اللہ تعالیٰ پیر کو دھونے کے حکم فرما رہے ہیں، تو بغیر عذر کے ہم کوئی اور طریقہ ہم اختیار نہیں کر سکتے، ہم اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے موزے کے اوپر مسح فرماتے، اس طرح کہ اگر سفر ہو، مسافر ہو تو 3 دن 3 رات ایک مرتبہ پہن لیا، وضو کر کے پیر دھو کے پہن لیا، پھر آئندہ وضو ٹوٹ جائے تو وضو تو کریں گے لیکن پیر دھونے کی جگہ پیر پر مسح کریں گے۔ اگر گھر میں رہنے والا ہے تو 1 دن 1 رات یعنی 24 آور کے لیے، 1 دن 1 رات کے لیے کیا کریں؟ پہلی مرتبہ وضو کرتے ہیں تو پیر تو دھونا پڑے گا، پیر دھو کے چمڑے کا موزہ پہن لیتا ہے، پھر چمڑے کا موزہ کو بیچ میں کھولتے نہیں، اگر کھولتے ہیں تو پھر پیر دھونا ضروری ہو جائے، پھر کھولتے نہیں، پھر دوبارہ وضو ٹوٹ جاتے ہیں، پھر جب وضو کرتے ہیں تو پیر کے اوپر جو ہے چمڑے کے موزے پر مسح کر لیتے ہیں۔ اچھا، عام موزوں پر مسح جائز نہیں ہے، عام موزوں پر مسح نہیں کر سکتے، ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، لیکن عام موزے اس کے چند شرائط ہوتے ہیں۔
اتنے موٹے ہوں، اتنے چل سکتے ہوں، اور جو ہے ان کے شرائط ہوتے ہیں، ان شرائط پر پورے اترتے ہوں، اور پانی اندر نہیں گھس سکتا ہو، اتنا ٹک ہو، اس کے لیے جو ہے نا شرائط ہوتے ہیں جو چمڑے کے موزے کے قریب قریب نظر آتا ہو۔ وہ بہت اس طرح آپ کے لیے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے ٹیکنالوجی کے ساتھ الحمدللہ اسلامک شاپس وغیرہ میں اس طرح کے موزے مل جاتے ہیں، جس پر علماء نے تحقیق کر کے ان شرائط کے ساتھ پورے اترتے ہیں، 15-20 پاؤنڈ کا شاید مل جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے ان کو آپ پہن سکتے ہیں۔ ورنہ عام جو ہے عام موزے کے اوپر آپ جو ہے مسح کریں گے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو چمڑے کا موزہ ہونا چاہیے، یا وہ موزہ ہونا چاہیے جس پر وہ شرائط پورے اترتے ہوں، جس پر آپ بہت دور تک چل سکے، اور جو ہے اس پر پانی نہ گھسے، بہت موٹے ہو۔ تو یہ اس طرح کے شرائط کے موافق ٹیکنالوجی کے ساتھ علماء کی نگرانی کے اندر ایسے ساکس بنائے گئے ہیں، وہ آپ اسلامک شاپس میں جو ہے نا آپ کسی بھی اسلامک شاپس میں معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے ساکس آپ پہنیں گے، اس طرح کے موزے پہنیں گے، پھر اس کے اوپر آپ مسح کرنا صحیح ہوگا۔ اسی طرح ہماری ایک بہن جو ہے سوال کر رہی ہے نفل نماز پڑھ کے، یعنی والدین کو بخشنا۔ تو آپ نفل نماز اپنے لیے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ثواب والدین کو بخشنے میں اس کو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور بھی جو ہے اعمال کر کے صدقات، اسی طرح صدقہ جاریہ، یہ جو ہے یہ صدقہ جاریہ جیسے ہوتے ہیں، کنویں بناتے ہیں، اس طرح کے اعمال بھی کر کے آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ ایک جو ہے ہماری بہن سوال کر رہی ہے، اوابین تو ہم پڑھتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کون سی نمازیں؟ جیسے دیکھو تہجد کی نماز ہے، رات کے بالکل اخیر میں، جیسے فجر کے وقت سے پہلے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے پہلے نہیں، فجر کا وقت ہونے سے پہلے پہلے جو نماز پڑھتے ہیں، جو ہے یعنی کم از کم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت پڑھنا سب سے بہتر ہے، تو وہ تہجد کی نماز آپ پڑھیں گے، یہ سب سے بہتر جو ہے نفل نماز ہے۔ اس کے بعد فجر کے بعد آپ جو ہے فجر نماز پڑھ کے آپ بیٹھا رہے اور ذکر اذکار کرتا رہے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، تو جو ہے حج عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سورج تھوڑا سا اوپر چلا جائے، یعنی ظہر سے پہلے پہلے آپ جو ہے 4 رکعت پڑھتے ہیں، اس کو چاش کی نماز بولتے ہیں۔ اس نماز کو پڑھنے پر جو ہے تب پورے دن کے اللہ تعالیٰ تمام یعنی تمام حاجات کو اللہ پورا فرماتے ہیں، وہ بھی آپ پڑھیں گے۔ اسی طرح عام نفل نمازیں آپ پڑھتے رہیں، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الشکر، حاجت کی نماز ہے، شکر کی نماز ہے، اسی طرح جو ہے ایسے ہی جو ہے نفل نمازیں آپ پڑھتے، اسی طرح اوابین کی نماز ہیں، صلاۃ التسبیح ہے، یہ نمازیں ہیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ جو ہے کتابوں میں مل سکتے ہیں، آپ وہ پڑھیں۔ اور بیٹے شادی کے لیے نہیں مان رہے ہیں تو آپ کیا کریں، انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل 111 مرتبہ اللہ سے پڑھیں، یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل 111 مرتبہ، درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ بیٹے کے دل کو بدل دے اور ان کے لیے شادی کے لیے بہترین انتظام فرما دے۔ یہ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو اللہ حل فرما دے۔ جو شادی شدہ نہیں ہے ان کے لیے صحیح جوڑے اللہ عطا فرمائیں، یہ دعا ہے۔ تو آج جو ہے میں عرض کر رہا تھا صرف فجر کے وقت تک پہنچا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اللہ توفیق دے، آئندہ ہفتوں میں تو مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیلی لائف، روزانہ کی زندگی دعاؤں کی روشنی میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فجر کے لیے تشریف لے جاتے، فجر کے بعد اس طرح کے معمولات ذکر کروں گا۔ آج تو آپ سے جو رخصت مانگوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔